پھر اس کے بعد جو دوسرا خطوہ ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی تفسیر جو ہے بیان کی جائے، یعنی تفسیر القرآن بالسنہ، اس لیے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ قرآن مجید کی شرح ہیں، یہ قرآن مجید کی توضیح ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو دوسری آیت میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ كل ما حكم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو مما فهمه من القرآن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جو حکم فرمایا، جو کچھ آپ کے فیصلے ہیں، جو کچھ آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے کیا، یہ وہ ہے جو آپ نے قرآن مجید کے ذریعے جو ہے سمجھا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو دوسرا مقام جو ہے عطا فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے قرآن کے مفسر ہیں، سب سے پہلے جو ہے قرآن کے مفسر ہیں، جیسا کہ ان آیات کے اندر جو واضح ہوا۔ اور پھر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ تو اسی لیے دوسرا جو خطوہ ہے، دوسرا جو منزلہ ہے اس قرآن کی تفسیر میں، وہ یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالسنہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔